وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان اختلافات کا فیصلہ کون کرے گا؟ خود اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم، اور جھگڑو ان سے، باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہی احسن، جو زیادہ اچھا ہے۔ جھگڑا کرنا ہو تو بھی خوبصورتی سے کرو۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، کس بات کو؟ بمن، اس کو جو ضل عن سبیلہ، بھٹک گیا اس کے راستے سے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی اس کو خوب پتہ ہے، اور بھٹکنے والوں کا بھی، جو کچھ کرے گا وہ سب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تم پر زیادتی ہوئی۔ اگر تم نے بدلہ لینا ہے نا، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لے لو، لے سکتے ہو۔ یہ نہیں کہا ضرور لو، عاقبو، یہ نہیں، کیا؟ فَعَاقِبُوا، کتنا؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تم پہ زیادتی ہوئی، بس اتنا۔ کیونکہ آگے ہے نا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ اچھا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں حکم ہے بدلہ لینے کا، لیکن اب آپ کو کانٹیکسٹ میں سمجھ آ گئی ہے نا بات، یہ رخصت ہے، لے سکتے ہو، اجازت ہے، اباحت ہے، پرمیسیبلٹی ہے یہاں پر، لیکن کتنا؟ بس اتنا جتنا تم کو تکلیف دی گئی، جتنی تم پر زیادتی کی گئی۔ اور اگر صبر کر لو، نہ لو بدلہ، لہو خیر، وہ زیادہ اچھا۔ کس کے لیے؟ للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ عقوبت کا لفظ اردو میں آتا ہے نا سزا کے معنوں میں، تو مراد کیا ہے کہ اگر تم سزا دو کسی کو، لیکن بدلے میں سزا دینا مراد ہے۔ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، اور صبر، وَاصْبِرْ، اب یہ کون سا ہے؟ اب صبر کرو، صبر۔ اس میں رخصت نہیں کہ کرو یا نہ کرو، کیا کرو۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں صبر تیرا مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توفیق سے۔ اور صبر کوئی کرے گا کب؟ جب اللہ کی توفیق ہوگی۔ اور اللہ کی توفیق کب ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا۔ مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جس کی مثال کیا ہے؟ روزہ۔ اچھا، روزہ نہیں ہوتا نا تو ہم سوچتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، بڑا مشکل ہے، لیکن جب رکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نبھ جاتا ہے نا۔ کتنے لوگ مرے آج تک روزے سے؟ آپ نے سنا ہو کہ آج اس سال رمضان میں اتنے لوگ روزے سے مرے تھے؟ نہیں، ہارڈلی کوئی ہوگا، اور اس کے کئی اور ریزن ہوتے، خالی روزہ سے کوئی نہیں مرتا۔ تو یہی اس کی مثال ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ،
تیرا صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا. وہ کب توفیق دیتا ہے؟ جب تم کوشش کرو گے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو مانگے گا. صبر کس کو دیتا ہے؟ جو کرے گا، جو کرنے کی کوشش کرے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ کا وعدہ ہے جو کرنا چاہے گا اللہ اس کو دے دے گا، اور جو نہیں کرے گا، دھاڑے مارے گا، تو پھر اللہ بھی توفیق چھین لے گا. اور اس کے لیے پریکٹیکل لائف میں آپ مثال روزے کی دیکھ سکتے ہیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ غم نہ کرو، ان پہ مت غم کھاؤ. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ تنگی میں پڑو اس سے جو یہ چالیں چل رہے ہیں. ان کی چالیں، ان کی مکاریاں سن کے دل تنگ نہ ہوا کرو. مکہ میں کیا کرتے تھے؟ وہ والی آیت یاد کریں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيُخْرِجُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ. یہی چالیں چل رہے تھے. ذرا سوچیے، تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں کہ کوئی آپ کو بتائے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پلان کر رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کا. کوئی آپ کو آ کے یہ خبر دے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے. اچھا، ایسی باتیں کیسے بتائی جاتی ہیں؟ ایسے کوئی بھری مجلس میں تھوڑی آ کے آپ کو کہتا ہے، کہتے ہیں آپ سے ایک بات کرنی ہے، ذرا آپ الگ بات کریں ہم سے. اسی وقت آپ سوچتے ہیں الگ کون سی بات ہونے لگی. اچھا بیٹھ جائیں، تسلی سے بات کرنے والی. اچھا بیٹھ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف؟ نہیں، ہمیں تو کچھ خبر نہیں. وہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. یہ جو کیفیت ہے نا، یہ سن کے کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ کو جیل میں ڈالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. لیثبتو کا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی، کہ ان کو پکڑ کے قید کر دیا جائے، بس کہیں نہ جا سکے، نہ آ سکے، نہ ان سے کوئی ملے، نہ کسی سے ملے. اگر کوئی آ کے آپ کو کہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا پلان ہو رہا ہے، آپ کو پکڑنے والے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کا دل تنگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، ڈیپورٹ کر دیا جائے. تو یہ ساری باتیں انسان کو پریشان کرتی. فرمایا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، دل تنگ بھی نہ ہوا کرو، پرواہ ہی نہ کرو، جانے دو، پریشان بھی نہ ہو، پریشانی بھی چھوڑ دو. ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کی چالوں کی، ان کی سازشوں، ان کی مکاریوں، ان کی فریب کاریوں کی پرواہ ہی نہ کرو. کیوں؟ آخر فکر تو کرنی پڑتی ہے نا، کوئی رد تو کرنا پڑتا، کوئی توڑ تو کرنا ہی پڑتا نا. فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں. اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. لوگ جتنی چاہیں چالیں چلیں، جتنی چاہیں سازشیں کریں، جتنی چاہیں مکاریاں کریں، کوئی خطرہ نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ دو کام کرو، تقوی اور احسان. لیکن ہم یہ صرف ناموں کی حد تک کرتے ہیں، عملی زندگی میں یہ نہیں رہا. تو ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوی کیا چیز ہے؟ ظاہر اور باطن میں بس اللہ کا احساس کہ مجھے اس کو جواب دینا، مجھے لوگوں کے سامنے سچا نہیں ہونا. کیونکہ لوگ آج سچا سمجھیں گے، پھر جھوٹا کہہ دیں گے، پھر کچھ کہیں گے، پھر کچھ کہیں گے. آپ کب تک صفائیاں پیش کرتے رہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ جو جس کا جی چاہے سمجھے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کوتاہی اور خرابی کہاں ہے، اس کی اصلاح کریں. اور اسی طرح احسان کا رویہ،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.